الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہم انسانوں سے اپنے تعلق میں مختلف مواقع پر کبھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں اور کبھی کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اچھے سلوک میں مختلف معاشرتی روابط اور سماجی روابط بھی شامل ہیں، معاملات بھی شامل ہیں، اور معاملات میں بعض اوقات بعض لوگوں پہ احسان بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی اچھے سلوک کی وجہ سے بھی، کسی کے بھی احسن اقدام کی وجہ سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ شکریہ دنیا میں چاہے وہ شکریہ کے معنوں میں استعمال کیا جائے یا مشکور کہا جائے، تھینک یو کہا جائے، یہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ ہم بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ کہ جن سے ہمارے بڑے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اپنا تعلق اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہر وقت ان کے مشکور ہی رہتے ہیں اور ان کے احسانوں کو اپنے لیے بہت بڑا تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں سے انسانوں کا تعلق ہے۔ اس میں کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے احسان کو نہیں بھی مانتے، اور جب وہ نہیں مانتے تو ان کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی اور زندگی کے ساتھ اس زندگی کے لوازمات اس دنیا میں بخشے ہیں، یعنی ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہوا کی شکل میں ہو، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو۔ پھر ہم کھاتے بھی ہیں اور پتہ نہیں کن کی نعمتوں سے کس طریقے سے ہم فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری اپنی باڈی کے اندر جو سسٹمز ہیں وہ کیا ہیں، ان کی موجودہ حالت کیا ہے، اور ان میں کیا تغیر اور تبدل پیدا ہو رہا ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ اس کے باوجود کہ یہ سب نعمتیں دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم شکر کے اصل مفہوم سے واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ اور ہمیں کیا یہ پتا ہے کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے تو پھر ہم کس قدر عذاب کا یا مشکلات کا دنیا میں شکار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ایک دفعہ پیش ہو کر جواب تو دینا ہی ہے، جانا ہے، اور جانے کے بعد یہ جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی نعمتوں سے نوازا، جس زندگی کو ہم گزار کر آئے ہیں، اس زندگی میں ہم نے کیا کیا، ان نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کیا، شکرانے نعمت کیا یا کفرانے نعمت کیا، یہ جواب ہمیں دینا ہے۔ لہذا شکر کے مفہوم سے، شکر کی قسموں سے، شکر کے طریقے سے اور کفران نعمت کرنے کے عذاب سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شکر، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ شکر ہے کیا، کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے یہاں بڑی شخصیات آج کے جید علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، آج کے پروگرام میں آپ کے جانے پہچانے محترم علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام ورحمۃ الحمدللہ۔ دوسری شخصیت آپ کے جانے پہچانے مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ اور تیسری شخصیت بھی آپ کی جانے پہچانے محترم مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ تینوں کی اجازت سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ شاہ صاحب، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سب سے پہلے یہ تو جان لینا کہ شکر ہے کیا، تو شکر کی فضیلت کیا ہے، شکر کیا ہے، ذرا فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو دیکھا جائے تو کثرت کے ساتھ آیات قبلہ شاہد بھائی ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک جہاں پر احادیث ہے وہاں آیات کریمہ بھی کثرت کے ساتھ شکر کے حوالے سے ملتی ہے۔ بڑی مشہور آیت کریمہ جس کو ہم اکثر جو ہے وہ شکر کے حوالے سے پڑھتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت نہ کرو، اس طرح کہ ابھی آپ نے مقدمے میں ذکر کیا۔ اسی طرح مزید اس پر بشارات دیتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، تمہارے داخل میں، تمہارے خارج میں، تمہارے گرد و نواح میں، الغرض ان نعمتوں کو اس کے مصارف پر اگر تم خرچ کرو گے تو یہ شکر ہوگا، اور اللہ رب العالمین پھر اسے سلب نہیں فرمائے گا اور اس سے تمہارے لیے باعث زحمت نہیں کرے گا، بلکہ باعث خیر چیز کو مزید تمہارے لیے اضافہ در اضافہ اس کے اندر کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے باقاعدہ اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، جس کا مرادی معنی یہ بنتا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو اور گویا کہ غلط کام کرو
تو یہ تمہارا قصور ہے، ورنہ اللہ رب العالمین جل مجدہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ صحیح، تم کوئی اللہ رب العالمین کے برابر ہو، اور اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کہا اللہ رب العالمین جل مجدہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کے دیے ہوئے منشور پر تم ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ کثرت کے ساتھ آیات جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ ایک اور جگہ بھی بڑے واضح طور پر ہمیں ارشاد میں تھا کہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ خود فرماتا ہے میرے بہت کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا حال بڑا عجیب ہے، جب اسے کوئی نعمت اور کوئی خیر پہنچتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف یا مصائب اس کے سامنے درپے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ صبر کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم اس الفاظ پہ کرنا چاہوں گا کہ شکر کا ایک معنی اس انداز میں، سادہ انداز میں سمجھا جا سکتا ہے کہ منعم حقیقی، یعنی جس نے انعام حقیقی طور پر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، تو پھر اپنی زبان سے، اپنے جسم کے اعضاء سے اور اپنے قلب سے اس کی تعظیم کے نذرانوں کو پیش کرنا، یہ شکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قبلہ شاہد بھائی ہمارے اندر، ہمارے باہر، گرد و نواح کے اندر اور ہمارے داخل میں اور ہمارے وجود پر جو نعمتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کیا ہے، تو وہ نعمت جس مصرف کے لیے بنی ہے اس کو اس مصرف کے اندر خرچ کرنا، یہ شکر کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب، جیسے کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابھی علامہ صاحب نے کہ مومن کا حال جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پر برا وقت آتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے شکر ادا کرنا ہی ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس کی قسمیں کیا کیا ہیں شکر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ شکر ادا کرنے کے حوالے سے علماء نے مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی جو بڑی اقسام کی گئی ہیں وہ دو اقسام ہیں، ایک شکر قولی ہے اور ایک شکر فعلی ہے، یا شکر عملی بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ، یعنی کہ جب آدمی زبان سے کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ شکر باللسان یا شکر بالقول ہے۔ مجھے کسی نے کوئی نعمت دی، کوئی تحفہ پیش کیا، میں نے متشکر انداز میں اس کو دیکھا اور پھر اس کا شکریہ ادا کر دیا، کچھ الفاظ اس کی ثنا میں، اس کی تعریف میں بیان کر دیے، تو یہ شکر لسانی ہے۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جو شکر کی تعریفات بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر ایک تعریف یہ بھی بیان فرمائی کہ هو الثناء علی المحسن، یعنی جو آپ پر احسان کرنے والا ہے، نعمت کرنے والا ہے، آپ کو کچھ دینے والا ہے، اس کی تعریف کرنا۔ تو یہ تعریف میں، اس کی مدح میں کوئی بات کر دینا بھی یہ شکریہ ہے، اور یہ شکر باللسان کے اندر ہی یہ تمام باتیں جائیں گی۔ اسی طریقے سے وہ ایک اور تعریف کرتے ہوئے فرماتے کہ وہ اعتراف و نعمت ہی، ایک قول یہ بھی ذکر کیا کہ نعمت کا اس کا اعتراف کرنا، تو یہ بھی ظاہر باللسان ہے، تو اعتراف کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ سب کا سب شکر لسانی ہے، بالقول ہے یہ۔ اور اس کے بھی یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو یہ گھٹانا شروع کر دیں کہ جناب صرف زبانی کلامی شکریہ ہے، ایسا نہیں، وہ بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جس نے کسی نعمت کرنے والے کے جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو تحقیق اس نے شکر ادا کر دیا اس کا، یعنی کہ وہ شکر ادا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ایک قول ہے، یہ باللسان ظاہر زبان کے ذریعے سے الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں، دیگر انبیاء کے افعال میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، یعنی ان کے طور ان کی سیرت میں، کہ وہ زبان سے یہ کلمات بار بار ادا کرتے تھے، اور پھر وہ شاکرین میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی شاکرین کی صفات کے ساتھ۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کا لفظ بار بار فرمایا ہے۔ شیشے کے اندر، آئینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے تو پھر آپ یہ جملہ عرض کرتے تھے کہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوش فرماتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمارے لیے اس پانی کو میٹھا بنا دیا، یعنی پینے کے قابل بنا دیا، اور انتہائی تواضع کے ساتھ فرماتے اور امت کو سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذنوب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو کھارا یا کڑوا نہیں بنایا، یعنی بندوں کو یہ سکھایا کہ ہمارے دیکھو کس قدر معاصی ہوتے ہیں امت میں، مخلوق میں، لیکن اس کے باوجود پانی ہمارے لیے یہ پینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ زبان سے بھی شکریہ ادا کیا اور منعم کی تعریف کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک دوسری
بڑی قسم ہے وہ شکر فعلی ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے، اپنے سلوک کے ذریعے سے، اور وہ آتا ہے نعمت کی قدر کرنا. اچھا، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی تو اس کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں تو اس نعمت کا اہل نہیں تھا، مجھے نا اہل یا غیر اہل ہونے کے باوجود یہ نعمت ملی تو میں اگلے کا احترام کروں، اگلے کی تعظیم و تکریم کروں. چنانچہ شکر کی تعریف میں یہ بھی ایک قول ملتا ہے. امام غزالی ہی احیاء العلوم میں حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں شکر یہ ہے اللہ یرا العبد نفسہ اہلا لتلک النعمہ. فرمایا کہ بندہ اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل نہ سمجھے، یہ شکر ہے. یعنی کوئی نعمت ہمیں ملی اور ہم یہ ذہن میں تصور کریں کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کریمی سے دے دی، فلاں بندے نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے یہ چیز دے دی ہے، یہ اس کی جانب سے اعزاز ہے، تکریم ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بھی شکر ہے. تو یہ شکر فعلی کے اندر جا سکتا ہے جس میں آپ کا سلوک دیکھا جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ جسم کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے. زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی مال کی تو وہ مال کا شکریہ ہو گیا. اسی طریقے سے جانور ذبح کیے، قربانی کی، تو جانوروں کا شکریہ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی اس کا شکرانہ ادا کر دیا. تو الغرض کے شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اور اس کی مختلف اقسام کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا، میں محترم مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شرعی اعتبار سے ہم اپنے تمام اعمال کو، افعال کو جو ہے وہ فرض میں، واجب میں یا سنت میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کسی بھی نسبت سے جب پیش ہو رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنے عمل کو شرعی حیثیت دینے کے لیے فرض، واجب یا سنت کا تعین کرنا ہے. تو شکر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام انسان کے لیے ہیں. صحیح. دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، پرندوں کا چہچہانا، آسمانوں کی بلندی، پہاڑوں کی صلابت، زمین کی وسعت، یہ تمام تر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے. صحیح. تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، اس پر خوش ہونا، اور جو عمل منعم محبوب رکھتا ہے اس عمل پر قائم رہنا اور اس کی نعمت کا اظہار کرنا اور اس کا اثر ظاہر کرنا، یہ تمام کا تمام شکر کی تعریف میں آتا ہے. اچھا، ہم اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. ایک وقفے پہ جانا چاہ رہے ہیں اور ناظرین کرام بات کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، بعض نعمتوں کا ہمیں شعور ہے، بعض کا شعور بھی نہیں ہے. اور ہمیں تو وہی بات جیسے کہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بخشا ہے ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں، کہ بعض جگہ ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. روشنی روشنی سب کے لیے روشنی. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر پروگرام روشنی سب کے لیے میں ہم آپ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ محترم علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں. آج کا موضوع ہمارا ہے شکر، اور اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں، کہ جن میں سے بیشتر نعمتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ایک ایک نعمت کا تذکرہ کرنے بیٹھیں تو شاید ان کا شمار ممکن نہ ہو. ہم بات ہوا کی، پانی کی، دریاؤں کی، زمین کی، آسمان کی تو کرتے ہیں. ایک حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اشرف المخلوق بنایا تو انسان کو 90 ڈگری کے زاویے پہ کھڑا کر دیا، اور کسی مخلوق کو 90 ڈگری کے زاویے پہ کھڑا نہیں کیا، اور اسی لیے زمین کی جو کشش ہے اس کے ذریعے انسان کو بیلنس کر دیا. تو بہت ساری نعمتیں ہیں کہ جن کا ادراک بھی بعض اوقات ہمیں نہیں ہوتا. مفتی صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے، محترم مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب، کہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے شکر کی، وہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھیے، قرآن حکیم میں 50 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے شکر کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور احادیث طیبہ میں متعدد مقامات پر شکر کرنے کا طریقہ، اس کی تعریف، اس کے فضائل وغیرہ ذکر ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سورہ رحمان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو اللہ رب العزت نے 30 سے زائد مرتبہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے. پھر ایک مقام پر فرمایا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے.
اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو. پھر آپ دیکھیے فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری نہ شکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا کہ انشکر للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں جس چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے اور پھر اس کے نہ کرنے پر وعید سنائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس حکم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو شکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں پر شکر کیا تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دوں گا. اور پھر فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، کفران نعمت کیا، تو یاد رکھو کہ پھر میرا عذاب بہت زیادہ شدید ہے. صحیح. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے یہ فرض ہے، یہ ہر انسان پر واجب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان نعمتوں کو یاد بھی رکھے، ان کا تذکرہ بھی کرے، اس پر خوشی کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ جن اعمال کو اس سے طلب کرتا ہے ان پر کاربند بھی ہو جائے، جن باتوں سے منع کرتا ہے ان سے رک جائے اور ان نعمتوں کا درست استعمال کرے. صحیح. جہاں تک بندوں کا شکر ادا کرنے کا تعلق ہے وہ سنت ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی چیز بطور تحفہ دے، تو اس کو چاہیے کہ بدلے میں اس کو بھی اس کی جزا کے طور پر کوئی تحفہ دے دے. لیکن اگر اس کے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں تو کم از کم اس کی تعریف ہی کر دے. صحیح. لیکن اگر کسی نے تعریف بھی نہ کی، کوئی تحفہ بھی نہ دیا اور اس نعمت کو چھپایا تو گویا کہ اس نے کفران نعمت کیا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں. تعارف کرائیے گا پہلے اپنا، تعارف کرائیے گا. میرا نام لبنا. کہاں سے فرما رہی ہیں آپ؟ لاہور سے. جی اب فرمائیے گا. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کیا میں پوچھنا چاہتی ہوں عورت بال ڈائی کر سکتی ہے، بال رنگوا سکتی ہے؟ براؤن بال یعنی کہ بال کٹ ڈاؤن نہیں کیا لیکن بال رنگوائے ہیں، لیکن بہت زیادہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں علامہ صاحب جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اگر نعمت کی نوعیت تبدیل ہو جائے، یعنی نعمت جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے یا نعمت بڑی ہو جائے تو جو شکر کی نوعیت ہے کیا وہ بھی تبدیل ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں ایک صورت البتہ یہ ضرور بن سکتی ہے، جس طرح بھی قبلہ مفتی صاحب نے گویا کہ اس کی فہرست کو ذکر بھی کر دیا، قرآن کی آیات کے تحت اس کی خوبصورت تعبیر بھی کر دی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا شکر تو کلمہ طیبہ ہے، سب سے بڑا شکر جو ہے وہ توحید ہے، اس لیے کہ وہ عدل ہے. اس لیے دیکھیے کہ عدل کی تعریف بھی عموماً جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ لے کر دوسرا جس حصے کا مستحق ہے اس تک اس کو چھوڑ دیا جائے. صحیح. یہ عدل ہے. تو لہذا شکر کا سب سے بڑا درجہ شاہد بھائی اگر ہم دیکھیں تو وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا شان، اس کا باقاعدہ اعتراف کرنا، حضور کا کلمہ بھی پڑھنا اور اعتراف بھی کرنا ہے. پھر وہ احکام جس طرح کہ آپ اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرما رہے تھے نماز کی صورت میں، تو یقیناً دیکھیے کہ شکر کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہے، یعنی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے. جیسے اعضاء کے ذریعے بندہ شکر کرتا ہے اور زبان کے ذریعے کرتا ہے، دل کے ذریعے کرتا ہے. ابھی آپ کے سامنے آیات بھی پڑھی گئی کثرت کے ساتھ کہ ذکر کرنا، تعریف کرنا، یعنی جس نے جو عطا کیا اس کا ذکر کرنا یہ شکر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. تو آپ دیکھیں ذکر کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ذکر باللسان ہے، ایک بالجوارح ہے اور ایک بالقلب ہے. یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے بندہ جسم کرے کہ اس کے جسم کے اعضاء بھی اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگے ہوں، زبان بھی لگی ہو، دل بھی لگی ہو. تو یہ تینوں کیفیت ہمیں نماز میں آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ درجے کے اعتبار سے احکام تکلیف بندے پر نافذ ہو جاتی ہے تو پھر اس قسم کا شکر ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. اچھا. تو اسی طرح ترتیب کے اعتبار سے جس طرح کے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو تحفہ و تحائف آپ کو کوئی دیتا ہے اور وہ چیزیں ایسی ہیں یا تو آپ کی ضرورت کے اعتبار سے جو شرعی نظریاتی اعتبار سے درجے سے ہٹ کے آپ کی معاشرت اور آپ کی بہبود اور آپ کی زندگی کے حوالے سے، تو اس درجے سے بالترتیب اس کے درجہ بدرجہ نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ اگر زبان سے اگر کسی نے آپ کو اگر کچھ دیا تو زبان سے آپ نے اس کو جزاک اللہ کہہ دیا تو
تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے تعریف کرنا اور اگلے کی تعریف کا جواب دینا کہ جس طرح ابھی یہ آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا، تو یقیناً یہ سنت کے درجے میں تو ہے، اور اس سے ہماری پوری معاشرت اور ہماری محبت اور ہماری عاشقی اور ہمارا ریلیشن اس حوالے سے گویا کہ موجود ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے شکر جو وہ نظریات میں ہے، صحیح، اس کے بعد پھر اعمال میں، پھر اس کے بعد معاشرت اور ہماری بہبود میں ہے۔ اس اعتبار سے شکر کے درجے گویا کہ ہماری زندگی، شعبہ زندگی کے درجوں کے اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ مفتی اسماعیل نورانی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، اور ان نعمتوں کے تذکرے سے پہلے بلکہ یہ بھی نعمت ہے کہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، آپ کی اگر اجازت ہے تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام، تعارف کرائیے بھائی۔ میں عمر بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی جی عمر صاحب فرمائیے۔ جی سر، پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں تمام مفتی صاحبان کا، وعلیکم اور السلام ورحمۃ ایک اللہ چھوٹی وبرکاتہ۔ سا پوچھنا تھا، میں نا ہر جمعے والے دن صبح تہجد کے ٹائم میں 2 نفل پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، جس میں 15 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، اور اس کا ثواب میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اس کا ثواب بینتن پاک کی برگاہ میں ان کے لیے میں یہ پیش کرتا ہوں، یہ ثواب۔ کیوں میرے دل میں یہ ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو یہ 1 قرآن پاک ہو جاتا ہے، یہ سنا اس حساب سے میں 15 دفعہ پڑھتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بینتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں 2 نفل پڑھتا ہوں اور اس میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، اور اس کا ثواب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ میرے مرحوم والد صاحب کو پہنچا، اور ان سے یہ تو آپ کا عمل ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ ڈیٹیل میں عبادت کرتے ہیں، تو آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شرعی حیثیت کے آیا کہ یہ میں اس طرح میں کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے شرعی حیثیت ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ پوچھ کے بتاتا ہوں۔ یہ دونوں سوالات انشاءاللہ ہم محترم مفتی عمیر محمود صدیقی سے جواب پوچھیں گے۔ آپ سے سر پہلا جو یہ ہے اس کا جواب تو میں آپ سے لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جو سوال تھا وہ بھی ہے۔ تو اچھا، ایک سوال اور بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں ان سوالات کے جوابات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جو ہے وہ نازل فرمایا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ آسمانی کتابوں کا نزول، پھر الحمدللہ قرآن حکیم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ہمارے لیے بھیجا، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اگر دیکھا جائے تو والدین بھی نعمت ہیں، یہ نعمتیں بھی دی، رشتہ داریاں دی، انسان کی انسیت عطا فرمائی، اتنی نعمتیں ہیں۔ اب اگر ہم جو شکر ادا کرتے ہیں یہ نعمت کے جواب میں لازم ہے، تو میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا جائے گا؟ یہ جواب بھی آپ فرما دیجیے گا، اور دونوں کالرز کے جوابات بھی آپ سے درکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے جو سوالات کیے ہیں اس میں جو انہوں نے اپنا عمل بتایا نوافل کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ کوئی شرعی اس میں قباحت نہیں ہے، یہ خالصتاً ان کی ایک نیت کا معاملہ ہے۔ نفل پڑھنا وہ عمل بھی ٹھیک ہے، تہجد کے ٹائم میں پڑھتے ہیں، شب جمعہ بھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا وقت کا انتخاب ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے بارے میں بھی ظاہر ہے علماء بہت واضح طور پر بارہا فرماتے رہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے دلائل سے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب ہر شخص کے اپنے اپنے ایک مزاج کے مطابق وہ نیت کرتا ہے کہ یہ میں نے والدین کے لیے، یہ اہل بیت کے لیے، یہ صحابہ کے لیے یا دیگر کے لیے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ کسی قسم کی کوئی شرعن پابندی نہیں ہے کہ آپ اس میں جو نیت چاہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ جو آپ روزانہ فرض پڑھتے ہیں، فرض نمازیں، آپ ان کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کوئی الگ سے نفل پڑھیں گے، الگ سے کوئی چیز کریں گے تو شاید کہ ہم اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے روزمرہ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے وہ بس وہ ہمارے لیے ہی ہے، کسی اور کو ہم نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے بھائی، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ کال کی چیز سے بہن نے غالباً بالوں کو ڈائی کروانے کے حوالے سے، تو اس کے اندر ڈائی کروانے میں حرج نہیں ہے، البتہ ایک قید ہے کہ بالوں کو بلیک نہ کروایا جائے۔ جیسے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے تو ان کو سیاہ کلر کروانا، کالا کلر کروانا، کیونکہ واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجتنبوا السواد، فرمایا کہ سیاہی سے بچو۔
تو ان بالوں میں سیاہی لانا، کوئی بھی ایسا رنگ کیمیکل کے جس سے سیاہی آئے وہ صحیح نہیں ہے. باقی اگر کسی اور کا جیسے براؤن ہے، مہندی کلر ہے، ڈارک براؤن ہے کیونکہ اس میں وسما کا بھی لفظ آیا جس کو ملا کر پھر وہ ڈارکنیس آ جاتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جیسے بلیک ہو اور یا بلیک کا تہمت لگے تو اس سے پھر اپنے آپ کو ہمیں بچانا. آپ کی اجازت سے وقفے پہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں اور جو سوال میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا تھا اس کا جواب بھی لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی ساتھ ہیں اور پروگرام کا آج کا موضوع ہمارا ہے شکر، اور اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جن نعمتوں کا ان کا ہم یہاں تذکرہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی بات ہے کہ ہم کسی بھی مجلس میں کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو شمار ممکن نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جہاں شمار ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، وہاں ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کتنا ادا کریں گے. اور یہی میرا محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نعمت کے جواب میں شکر لازم ہے تو پھر نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں، کتنا شکر ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جس طریقے سے نعمتیں بے شمار ہیں نا، تو یعنی نعمتوں کی حد بندی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے شکر کی بھی حد بندی کوئی نہیں ہے اور نہ اس کی جا سکتی ہے. اصل تو یہ شان کریمی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ہمارے چند جملوں پر یا شکر کے چند جذبات و احساسات پر بھی وہ ہمیں شاکرین میں شمار فرما لیتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. بندہ تو اول تا آخر پوری زندگی، کئی زندگیاں اسے مل جائیں تو وہ شاکرین یعنی اصلاً شاکرین میں نہیں ہو سکتا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کئی روایات ہیں بیہقی میں شعب الایمان میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہ اعملوا آل داؤد شکر. اصل میں قرآن مجید میں بطور خاص حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے الفاظ ہیں شکر ادا کرنے کے حوالے سے. تو اس میں روایتیں آتی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھے شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں شکر کیسے ادا کروں؟ میں جس زبان سے ادا کروں گا وہ زبان بھی نعمت ہے، تو چاہیے کہ پھر اس کے لیے بھی شکر، تو اس کے لیے کس زبان سے شکر ادا کروں؟ اس طریقے سے انہوں نے ایک خاص جملے جو ہے وہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں کس طریقے سے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ تم شکر ادا نہیں کر سکتے تو فرمایا یہی میرا شکر ہے. اور شکر ادا کرنے یعنی کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا. یقیناً بندے کا اپنے عاجز ہونے کو جان لینا یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی معرفت ہے. شکر کا ایک معنی ہے معرفت نعمت. تو وہ جو جملہ ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس کا ایک مطلب یہ ہے من عرف نفسہ ای من عرف اجزا نفسہ فقد عرف ربہ، تو اس نے اپنے رب کے کمال کو جان لیا. اپنا عاجز ہونا ہم سمجھ لیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اسی طریقے سے شاکرین میں شمار فرما لیتے. سبحان اللہ. اچھا، جب کوئی شکر ادا نہیں کرتا، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ہم تو جتنا شکر ادا کریں وہی والی بات کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو شکر ادا نہیں کرتا اور کفران نعمت کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، یا اس کی سزا کیا ہے، یا اس کو اس کا جواب کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں جو بالوں کو رنگنے کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا، میں ایک تھوڑا سی اس میں ایک ایڈیشنل میں ایک بات اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر الشیبہ واجتنبوا السواد، سفیدی کو تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو. اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرو، یہ جو نہیں ہے یہ کراہت کے لیے ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو کراہت تحریمیہ پر محمول کریں تو غیر الشیبہ، پھر اس حکم کو آپ کو وجوب کے لیے لینا پڑے گا. تو جتنے لوگوں کی داڑیاں سفید ہیں پھر وہ تمام کے تمام مکروہ تحریمی کے مرتکب ہوں گے. جہاں تک خواتین کے لیے سیاہ رنگ سے اپنے بالوں کو رنگنے کا تعلق ہے تو اس میں دو بنیادی باتیں. اگر کوئی عورت اپنے بالوں کو گولڈن رنگواتی ہے یا سیاہ رنگواتی ہے اور اس کی نیت فیشن ہے، دوسرے لوگوں کو دکھانا ہے، تو یہ شرعاً حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان کے رشتے نہیں آ پاتے، یا ایک ایسا شوہر ہے، ایک ایسا مرد ہے کہ جس کے بال سفید ہو گئے اور اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے بالوں کو سیاہ نہیں کیا تو میری بیوی کا رجحان غیر مردوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو ان دونوں کے لیے سیاہ رنگ سے اپنے بالوں کو رنگنا بھی شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ بعض صحابہ کرام سے سیاہ رنگ سے بالوں کو رنگنا جو ہے وہ ثابت ہے. اور ہمارے ہاں آج بھی اہل سنت والجماعت کے اکابر ایسے علماء ہیں جو سیاہ رنگ کے جواز کے قائل ہیں. لیکن ایک رائے وہ بھی ہے جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ سیاہ رنگ سے اجتناب کیا جائے. تو یہ دونوں آرا ہیں.
بعض علماء سیاہ رنگ کے خضاب کے جواز کے قائل ہیں اور بعض علماء عدم جواز کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں میں سے اگر آپ اس کو جس طرف بھی آپ جانا چاہیں تو اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. اب وہ جو میرا سوال ہے جہاں تک کفران نعمت کا تعلق ہے تو دیکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا جائے، ناشکری کی جائے، تو یہ شرعاً حرام ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لئن کفرتم، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، پھر میرا تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا، شدید عذاب پہنچے گا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ناشکری ہے دیکھیے وہ مختلف اعتبارات سے ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے وہ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے میرے باس نے یہ دے دیا، مجھے میرے آقا نے یہ دے دیا، وہ تمام تر اس کی نسبت بندوں کی طرف کرتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ جب اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے پر نعمتوں کا انعام فرماتا ہوں تو بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ربی احانن، میرے رب نے میری احانت کر دی. تو لہٰذا جب انسان سے کوئی نعمت لے لی جاتی ہے یا انسان کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو دونوں صورتوں میں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے یا صبر کرتا رہے. صحیح. لیکن اگر اس نے زبان سے اللہ کی نعمت کا اظہار نہ کیا یا اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کو غلط استعمال کیا، جیسے یہ نگاہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا کفران نعمت یہ ہوگا کہ بد نگاہی کی جائے. زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح اظہار یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اچھی بات کی جائے یا خاموش ہو جائے. لیکن اگر بد کلامی کی گئی تو یہ کفران نعمت ہوگا. تو اسی طرح سے مال ہے، پیسہ ہے اور دیگر نعمتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی بندے کو نعمتوں سے سرشار فرمایا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نہ آئے. اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جیسے کہ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نعمت جب کسی بندے کو ملتی ہے تو وہ معرفت جو وہ انسانوں سے موسوم کر رہا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو شکر ہے، شکرانہ ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا انسانوں کے لیے بھی؟ کسی انسان کا بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ اور بندوں کا معاملہ دونوں جڑا ہوا ہے. اچھا. اور یہ عالم اسباب ہے. ایک نعمت وہ ہے جو براہ راست جس کا خالق اللہ رب العالمین ہے، خالق تو ہر چیز کا اللہ رب العالمین ہے. ایک وہ چیز ہے تخلیق کی جو براہ راست شاہد بھائی آپ تک پہنچ رہی ہے. صحیح. اور ایک وہ چیز جو بالواسطہ آپ تک پہنچ رہی ہے. صحیح. تو ہمارے جسم کا حسن وغیرہ یہ کائنات جو تمام چیزیں بنی ہوئی ہے اس کی تخلیق اور اس کی صنعت میں کسی سبب کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن ایسی بے شمار چیزیں جس طرح کہ آپ نے اشارہ فرمائی کہ میں نے کہا کہ شاید بدر مجھے گلاس پانی دے دیجیے، میرے سے دور ہے تو آپ نے مجھے دے دیا، اس پر میں نے آپ کا شکر ادا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ اللہ رب العالمین ہی کا شکر ہے. لیکن معاشرت کے اعتبار سے سنت طریقہ یہ رہا ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں کوئی نعمت پہنچے اور اس نعمت کا وہ سبب اور داعی بنے تو اس اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے موجود ہے. اور ابھی بھی بار بار وہ حدیث پڑھی گئی کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر استاد سے تعلیم حاصل ہو رہی ہے، باپ سے اگر ہمیں تربیت حاصل ہو رہی ہے، والدہ سے تربیت حاصل ہو رہی ہے، یا ہمیں کسی معزز شخص سے کوئی تقوی طہارت یا استقامت و تسلب حاصل ہو رہا ہے، یا کسی سے ہم نے راستہ پوچھا تو دنیاوی راستہ ہمیں الغرض معاشرت کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے وہ چیز ایسی ہو کہ براہ راست اس کا حصول ہمارے لیے نہ ہو، کسی واسطے کے تحت ہو، تو یقیناً اس واسطے کا بھی شکر ادا کرنا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے بایمان کہ وہ حقوق العباد کی تکمیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور محبت اور عاشقی کے پیغام کو آگے بڑھا کر معاشرت کو محبت کے ساتھ مربوط کرنا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ اسی تناظر میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نعمتیں بہت ساری بخشی ہیں نا. ہم نے تذکرہ کیا کہ قرآن حکیم بھی ایک نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی، رسالت بھی ایک نعمت ہے، والدین بھی نعمت ہیں، اولاد بھی نعمت ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے چلے بات کرتے ہیں کہ ایک نعمت والدین کی شکل میں انسان کو حاصل ہے، اولاد کی شکل میں نعمت حاصل ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اور کوئی بڑی نعمت بخشی کسی انسان کو اور وہ اس کی قدر نہ کرے تو کیا یہ ناشکری ہے؟ اور ان کے درجات کیا بنیں گے پھر؟ ہاں، ابھی جیسا کہ گفتگو کے دوران یہ بات آئی تھی کہ شکر کے مختلف معنی ہیں نا، ان میں سے ایک خاص معنی یہ بھی ہے کہ اس نعمت کی قدر کی جائے، یہ شکر ہے. یعنی کہ اعتراف نعمت، ثناء محسن، یہ تو تمام باتیں اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کو جیسا دیا گیا ہے ویسا استعمال کرنا، یہ خاص طور پر شکران نعمت میں آتا ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اس کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون،
اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار شمار کیے جاؤ. اب یہاں دیکھیے کہ تقوی کے بعد شکر گزاری کا حکم لگایا گیا. اب تقوی کیا ہے؟ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنا. اس کا مطلب ہے کہ جو نعمت جسم اللہ نے دی ہے اس کی قدر اس انداز سے کی جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. تو اس کے بعد فرمایا لعلکم تشکرون، تم شاکرین کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے. معلوم یہ ہوا کہ نعمت کی قدر جو ہے یہ اصل میں شاکرین میں شمار ہونے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور اصل اس پورے اگر ہم مضمون کا خلاصہ کریں تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس شکر کا عنوان ہو، صبر کا عنوان ہو یا اس سے ملتے جلتے اور اخلاقی عنوانات ہو، ان سب کے ذریعے سے مقصود ہے بندے کو متوجہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس بات کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطحائے مکہ یعنی جو وادی مکہ ہے اس کو سونا بنا کر میرے لیے پیش فرمایا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں یہ یعنی مفہوم حدیث یہ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وادی مکہ میرے لیے سب سونا بن جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اجوع یومن و اشبع یومن، ایک دن میں بھوک کے ساتھ رہوں، ایک دن سحر ہو کر کھاؤں. جس دن میں بھوک کے ساتھ رہوں تو تضرعت الیک و ذکرتک، یعنی کہ میں اس دن پھر گریہ وزاری کروں. جس دن بھوکا رہوں اس دن خوب گریہ وزاری کروں، تیرا ذکر کروں. اور جس دن میں سیر ہو کر کھاؤں تو اس دن میں تیری حمد کروں، تیرا شکر ادا کروں. تو بات یہ ہے کہ بندے کا ہر حال، شاہ صاحب نے قبلہ نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ مومن کا حال عجیب ہے کہ جب اسے کچھ ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے. توجہ اللہ مقصود ہے کہ بندہ جو ہے نا بس ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے. زندگی مختلف طریقوں سے گزرتی ہے، دکھ سکھ ہے، کبھی نعمت ملتی ہے، کبھی کوئی نعمت چھن جاتی ہے، کبھی کوئی شخص کسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے. نعمت مل گئی تو شکر ادا کیا، نعمت چھن گئی تو کیا شکوہ جائز ہے؟ دیکھیے شکوے کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے چیز نقصان دہ ہوتی ہے، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان ہی ہے. اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو شکری کے طور پر اس کا احسان مانیے اور اس کا احسان ادا کیجیے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی سے زبان شاکر، دل ذاکر اور جسم مصیبتوں پر صابر طلب کیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں کمال پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بہت شکریہ محترم علامہ سید مظفر شاہ صاحب آپ کا، محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور محترم مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب. ناظرین کرام، بعض لوگ فاتر العقل ہو جاتے ہیں، مغبوط العقل ہو جاتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی عقل کو ختم کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہیں یا وہ جانور ہیں. وہ زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہم سب کو معاف کرے جانور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شعور عطا فرماتا ہے، عقل کی نعمت سے اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے، تو اس عقل اور شعور کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضرور شناخت کرنا چاہیے. یہ عقل، یہ شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے بخشا ہے. اور قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی ہے نا کہ جو عقل والے ہیں وہ اس کائنات کی تشکیل پر جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو. اور جب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں تو پھر یقیناً وہ ان نعمتوں سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. ہم جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تو ہمیں پھر اپنے شکرانے کا بھی شمار نہیں کرنا چاہیے اور ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم حساب لگانے بیٹھیں تو یہ جو آتی جاتی ہوئی سانس ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. تو کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کا صرف اس سانس کے آنے جانے پر شکر ادا کریں گے. ہمارا حساب تو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اگر ہم شکر ادا کرنے بیٹھیں. ایک زندگی کافی نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر اور اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ اور اپنی ذات سے وابستہ انسانوں پر، معاشرے اور سماج پر نظر ڈال کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. آپ سب سے ایک دفعہ ہم یہ درخواست کرتے ہوئے کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کیجیے گا. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.